کون کر رہا ہے بی ایل ایف کو سپورٹ؟ کس کی پشت پناہی حاصل ہے بی ایل ایف کو؟ آج اس پر بات کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ آج آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ بلوچستان کے اندر کس طریقے سے پاکستان کے خلاف ایک موومنٹ قائم کی گئی ہے جو پاکستان کے وجود کے لیے ایک خطرہ بن گئی ہے۔ جڑے رہیں ہمارے ساتھ۔ بلوچستان کے حالات سے ہر وقت باخبر رہنے کے لیے خبریں اور تجزیہ ڈاکٹر امجد ایوب مرزا پیش کرتے ہیں۔ پلیز چینل کو جوائن کیجیے۔ ناظرین، پچھلے 24 گھنٹوں میں بلوچستان میں 27 سرکاری اہلکار، 27 پولیس والے اور فوجی گرفتار کیے گئے ہیں بی ایل ایف بی ایل اے کی طرف سے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو خبر میرے پاس ہے اس کے مطابق 10 سے زائد گاڑیوں کو بھی آگ لگا دی گئی ہے بلوچستان میں۔ اب ایک بہت بڑا مظاہرہ آج ہوا ہے جس میں یہ اعتراض اٹھایا جا رہا ہے کہ لیویز کو پولیس میں ضم کیا نہ جائے، کیونکہ لیویز کو بلوچستان میں پولیس میں ضم کیا جا رہا ہے اور اس کے خلاف تربت میں ایک بہت زبردست ریلی نکالی گئی۔ 24 اکتوبر کو ناظرین بلوچستان کے ضلع اوران کے علاقے جھاؤ میں پاکستانی فورسز پر بی ایل ایف نے شدید نوعیت کا حملہ کیا۔ نوننڈڑا میں پیدل فوج گشت کر رہی تھی، بی ایل ایف کے سرنچار گھات لگا کر بیٹھے تھے، انہوں نے جو ہے وہ اس پہ حملہ کر دیا۔ اس حملے کے دوران ناظرین 4 پاکستانی فوجی موقع پر جاں بحق ہو گئے اور کئی شدید زخمی ہوئے۔ یہ لڑائی 1 گھنٹے تک جاری رہی۔ اس دوران ان کی کمک کے لیے پاکستانی فوج نے ایک بختر بند گاڑی بھیجی، لیکن بلوچ سرنچاروں نے اس بختر بند گاڑی کو بھی آگ لگا دی اور برباد کر دیا۔ اس طرح سے پاکستانی فوج 1 گھنٹے کی طویل لڑائی کے بعد پسپائی کا شکار ہو گئی، ان کو پسپائی اختیار کرنی پڑی اور جتنا اسلحہ تھا ان کا وہ سارا بی ایل ایف کے سرنچاروں نے ضبط کر لیا۔ حالات کافی گھمبیر دکھائی دے رہے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ 23 اکتوبر کو بی ایل ایف نے دوبارہ نال میں خزدار کی طرف جانے والے سی پیک لنک شاہراہ پر 2 مختلف مقامات پر 3 گھنٹے تک ناکہ بندی کی، اور اس دوران جب یہ ناکہ بندی یہاں جاری تھی اور پولیس اور سب کی توجہ اس طرف تھی تو نال ہی میں پولیس اسٹیشن پر بی ایل ایف کے سرنچاروں نے دھاوا بول دیا۔ یہ دھاوا جب انہوں نے بولا تو اس میں انہوں نے وہاں تمام اہلکاروں کو اریسٹ کر لیا، گرفتار کر لیا اور ان کی تفتیش شروع کر دی، اور اس کے بعد وہاں موجود تمام مشینری کو اور گاڑیوں کو آگ لگا دی۔ یہ جب آگ انہوں نے لگائی اس وقت انہوں نے پاکستانی پولیس جو تھی، جو اریسٹ کیے تھے، انہوں نے چھوڑ دیا وارننگ دے کے۔ 22 اکتوبر کو ناظرین، جس دن پاکستانی قبضے والے جموں کشمیر میں بلیک ڈے منایا جاتا ہے، کیونکہ 22 اکتوبر 1947 کو پاکستان نے حملہ کیا تھا ریاست جموں کشمیر پہ، اس دن 22 تاریخ کو بی ایل ایف نے مستونگ کے علاقے کھڑکوچا میں بلوچستان کی معدنیات چوری کر کے لے جانے والے ایک سرکاری ٹرک پر حملہ کیا اور اس کو برباد کر دیا۔ عام طور پہ یہ پہلے ٹائر پہ فائر کرتے ہیں، ٹائر بسٹ ہو جاتا ہے، گاڑی رک جاتی ہے، اس کے بعد ان کے ڈرائیور اور جو ہیلپر ہوتا ہے اس کو اریسٹ کرتے ہیں، اس کی تفتیش کرتے ہیں اور وارننگ دے کے چھوڑ دیتے ہیں۔ ضلع مال میں، یہ بھی خزدار میں، ضلع مال میں 6 گھنٹے کنٹرول سنبھالے رکھا سرنچاروں نے۔ یہ بھی بی ایل ایف کے سرنچار تھے۔ انہوں نے چوکی اور تعمیراتی کمپنی کے کیمپ پر قبضہ کیا اور 18 اہلکاروں کو یہاں انہوں نے حراست میں لے لیا، گرفتار کر لیا۔ یہ سلسلہ جاری ہے۔ مختلف اور مقامات پہ بھی 4 پاکستانی سیکورٹی فورسز کے لوگ مارے جا چکے ہیں۔ لڑائی جاری ہے اور اب دنیا کے تھنک ٹینک یہ کہہ رہے ہیں کہ بی ایل اے جو ہے وہ بلوچستان کی سب سے خطرناک گوریلا تنظیم ہے۔ سوال یہ ہے کہ بی ایل ایف اور بی ایل اے کو کس کی پشت پناہی حاصل ہے؟ کون ہے جو بی ایل ایف اور بی ایل اے کو سپورٹ کر رہا ہے؟ کیا کوئی فورن فنڈنگ ہے؟ کیا بھارت سپورٹ کر رہا ہے؟ کیا افغانستان سپورٹ کر رہا ہے؟ یا پھر ان کو امریکہ سپورٹ کر رہا ہے؟ ظاہر ہے کہ بغیر سپورٹ کے بی ایل ایف اور بی ایل اے اتنی بڑی بڑی کاروائیاں نہیں کر سکتی۔ لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں
کہ بی ایل اے اور بی ایل ایف کو نہ تو ہندوستان کی سپورٹ حاصل ہے، نہ ہی وہ افغانستان کی پراکسی ہیں، اور نہ ہی بی ایل اے اور بی ایل ایف امریکہ کے انگلیوں کے اشاروں پر کھیل رہے ہیں۔ بی ایل ایف کو سپورٹ ہے مقامی آبادی کی، بی ایل ایف کو سپورٹ ہے بلوچستان کے ان کروڑوں لوگوں کی جنہوں نے پچھلے 80 سال سے پاکستان کے ظلم اور جبر کا سامنا کیا ہے۔ بغیر عوامی سپورٹ کے، بغیر گراؤنڈ پر سپورٹ کے، بی ایل اے اور بی ایل ایف کبھی بھی اتنی طاقتور تنظیمیں نہیں بن سکتی تھیں۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں بلوچستان یکجہتی کمیٹی اور اس کی لیڈر، جن کو کوئین کا خطاب دیا گیا ہے کہ بلوچستان کی کوئین ہے، وہ ملکہ بلوچستان ڈاکٹر مہرنگ بلوچ ہیں، جو بندوق اٹھائے بغیر پورے بلوچستان کو انہوں نے متحد کر دیا ہے، پورے بلوچستان کی آواز دنیا بھر میں پہنچا دی ہے۔ یعنی سب سے امپورٹنٹ جو دنیا بھر کا خطہ ہے مغربی ممالک، وہاں پہ ڈاکٹر مہرنگ بلوچ کا نام اور بلوچستان میں انسانی حقوق کی خلاف ورزی کا نام ساتھ ساتھ لیے جاتے ہیں۔ یعنی کہ بلوچستان کے اندر ہونے والی جبری گمشدگیاں، ماورا عدالت قتل اور جو معدنیات کی لوٹ مار ہے، اس کے حوالے سے پوری دنیا میں آج اگر لوگ اس سے باخبر ہیں تو وہ صرف ایک شخصیت ہے جس کا نام ڈاکٹر مہرنگ بلوچ ہے۔ ظاہر ہے ان کی ٹیم بھی اس کے ساتھ اس کام میں شامل ہے، جن میں سمی الدین بلوچ ہیں اور بیبو بلوچ ہیں اور گلزادی بلوچ ہیں۔ یہ ساری ان کی ظاہر ایک ٹیم ہے۔ 7 مہینے ہو چکے ہیں ان کو جیل میں، لیکن آپ جیل میں جب وہ تشریف لاتی ہیں تو آپ دیکھیں کہ کس طرح سے صاف ستھرے کپڑے پہن کر اور چہرے پر مسکراہٹ لے کر وہ عدالت میں پیش ہوتی ہیں، بہادری کے ساتھ انٹرویوز بھی دیتی ہیں، جو لوگ وہاں ان کو ملنے کے لیے آئے ہیں ان سے گپ شپ بھی کرتی ہیں، اور کسی بھی طریقے سے ایسا محسوس نہیں ہونے دیتی کہ وہ جیل میں ہیں۔ لگتا یہ ہے کہ وہ جیل سے نہیں آئیں بلکہ اپنے گھر سے تشریف لائی ہیں۔ یعنی یہ حوصلہ ان کے اندر جو ہم دیکھ رہے ہیں، اس سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ جیل حکام بھی ڈرتے ہیں ان سے، اور جیل کے اندر ان پر کسی قسم کا کوئی تشدد کرنے سے گریز کرتے ہیں، بلکہ جیل کے اندر ان کو ہر قسم کی ہو سکتا ہے کہ جو ہے وہ فیسلٹیز بھی دی گئی ہوں۔ یہ ہے طاقت حق کی، یہ ہے طاقت بلوچستان کی عوام کی، کہ بلوچستان کی عوام آج بی ایل اے بی ایل ایف کے ساتھ کھڑی ہے۔ ٹھیک ہے، ہم یہاں پہ وائلنس کو پروموٹ نہیں کر رہے، ہم یہاں کسی ایجنڈے کو پروموٹ نہیں کر رہے، لیکن حقیقت یہی ہے کہ کوئی بھی گوریلا تنظیم جب تک عوام میں اس کی جڑیں نہ ہوں وہ پھل پھول نہیں سکتی۔ اور پھر پاکستان کی فوج جس کے پاس جدید اسلحہ ہے، جس کو امریکہ کا بھی سپورٹ ہے اور چائنا کا بھی سپورٹ ہے، اس کے باوجود اگر وہ پاکستان کو ناکو چنے چبا رہے ہیں تو یہ سوچنے کا وقت ہے، پاکستان کے لیے سوچنے کا وقت ہے کہ کیا ان کو اب بلوچستان کے ساتھ سیریس ڈائلاگ کی طرف جانا چاہیے۔ اگر طالبان اور پاکستان کے درمیان دوحہ میں مذاکرات ہو سکتے ہیں تو پھر بی ایل اے بی ایل ایف مجید برگیڈ کے لوگوں کے ساتھ بھی کہیں نہ کہیں تو مذاکرات ہو سکتے ہیں۔ میں ایک دفعہ پہلے بھی یہ عرض کر چکا ہوں کہ پاکستان میں تو یہ مذاکرات نہیں ہو سکتے، ٹھیک ہے، کیونکہ بی ایل ایف اور یہ جتنی تنظیمیں بی ایل اے وغیرہ یہ ٹرسٹ نہیں کرتی پاکستان کو۔ ایران میں بھی نہیں ہو سکتا کیونکہ ایران میں بھی سستان بلوچستان کا مسئلہ موجود ہے۔ یہ مذاکرات صرف قطر میں ہو سکتے ہیں کیونکہ قطر نے ہمیشہ فیسیلیٹیٹ کیا اس قسم کے کانفلکٹ ریزولوشن کی طرف جانے والے مذاکرات کو۔ تو پاکستان کیوں مذاکرات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے بی ایل ایف اور بی ایل اے کے ساتھ، جن کے خلاف وہ لڑ رہا ہے؟ اگر آپ افغان طالبان کے ساتھ مذاکرات کر سکتے ہیں تو پھر میرا خیال ہے بی ایل ایف اور بی ایل اے کے ساتھ بھی مذاکرات ہونے چاہیے۔ دیکھتے رہیے میرا شو، ملتے ہیں اگلے شو میں، اس وقت تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔